بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ریئل گول اچیورز کے ساتھ میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی، اور ہمارے ساتھ محترم حافظ واصل صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا جادو کا علاج کرنے کا کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی جادوگر نے ایک جادو کیا ہے کسی شخص پر، مثال کے طور پر 1 مہینے کی 10 تاریخ کو، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس جادو ہونے کے 30 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر اگر علاج کر لیا جائے تو پھر تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن ایک مقررہ وقت کے گزرنے کے بعد اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ جی گلفام بھائی، اچھا سوال ہے، اور عام طور پہ دیکھا ہے کہ اکثر مریض جو ہیں وہ جب ان سے بات ہوتی ہے، جادو کے جو مریض ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ سے پہلے فلاں سے رابطہ کیا تھا اور اس نے حساب کیا اور اس نے یہ بتایا کہ جی آپ پہ بڑا سخت جادو ہے اور اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، وقت گزر گیا ہے۔ تو یعنی کہ وہ مایوس کرنے والی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو یا تو آرام آئے گا ہی نہیں، شفا نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو آپ یہ کریں وہ کریں۔ مطلب وہ پھر اچھی خاصی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بکرے لے کے آئیں یا زعفران لے کے آئیں یا اس کے اتنے پیسے دے دیں، مطلب اس طرح کی پھر وہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو مایوسی والی بات، اگر ایز اے مسلم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ وکیل ہے، کارساز ہے، بالکل، اور اس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ انسانوں کے ہاں بعض چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک بیماری سے شفا کی بات ہو تو وہ ناممکن نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، یعنی جس کا علاج نہ ہو۔ کسی کو دیر سے شفا ملے یا جلد ملے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہر بیماری اس کا پتہ دیر سے لگا ہے یا اس کے وقت کا علم بعد میں ہوا ہے کہ جی کتنا وقت تھا آپ کے پاس، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جسمانی بیماری عام طور پہ، مثلاً کسی کو لیور کا مسئلہ ہے، برین کا کوئی ایشو ہے، تو جیسے اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری یہ بیماری ہے، اس کے باوجود وہ اپنا علاج نہیں کرتا اور لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے، تو ساری بات ہے اس کا مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، تو وہ تو اپنے آپ کو جان بوجھ کے وہ مارنے والا ہی حساب ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے برے برے خواب آ رہے ہیں، میرے کاموں میں بلا وجہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، الٹے سیدھی میرے ساتھ کام ہو رہے ہیں، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، اب پھر وہ جان بوجھ کے لاپرواہی کرتا ہے، اپنے آپ کو پھر ہلاکت میں ڈال رہا ہے نا، تو اس صورت میں علاج مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو جب مرضی جو مرضی کرنے پہ قادر ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ صاحب اس میں آپ نے جس طرح سے جسمانی بیماریوں کی مثال دی، فار ایگزامپل اگر کسی بندے کے جگر کا مسئلہ ہے تو اگر وہ اپنا علاج نہیں کرتا تو وہ بیماری اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ ایک فزیکل ایشو ہے، نظر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، لیکن جادو سے ہونے والے مسائل وہ تو روحانی مسائل ہوتے ہیں، اسپرچول ایشوز ہوتے ہیں، وہ تو ایسا نظر بھی نہیں آتے، تو پھر ان کے علاج میں مشکل کا ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہونا ایسا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ علاج جب بھی ہو بندہ کرے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، تو مشکل کی بات کیوں ہے اس میں؟ مشکل کی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں ہوں، اگر آپ کی روح متاثر ہوتی ہے تو جسم متاثر ہوگا نا، یعنی روح بیمار ہے تو جسم بھی بیمار ہوگا۔ اب ہوا یہ ہے جی، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو اس کے جو حواس ہیں وہ متاثر ہو گیا، مثلاً آپ کہتے ہیں جی جسم متاثر نہیں ہوا، میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کو اس کے حواس متاثر، سننے کی حص ہے، دیکھنے کی حص ہے، انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اگر اس کے خیالات متاثر ہو گئے ہیں، اس کا دیکھنا متاثر ہو گیا ہے، اس کا بولنا سننا متاثر ہو گیا ہے جادو کی وجہ سے، اب اگر اس کا جادو کا علاج ہوگا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا ساتھ، یعنی جو روحانی اور نفسیاتی طور پہ وہ ڈسٹرب ہوا ہے، علاج کرے گا تو وہ بھی صحیح ہوگا۔ مشکل اس طرح ہوتی ہے اگر آپ پر جادو کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا، آپ کا جسم متاثر ہو گیا، اب 5 سال 4 سال 3 سال آپ نے ایک مشکل میں گزارے ہیں، ایک بیماری میں گزارے ہیں، جادو کے اثر میں گزارے ہیں، تو اب وہ 4 سال 6 سال 8 سال جو گزارے ہیں اس کی وجہ سے جتنا آپ کا جسم متاثر ہے وہ ایک دن میں صحیح تو نہیں ہو جائے گا، 2 دن میں صحیح تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ کو جادو اگر کھلایا گیا، جادو کھلانے سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا، آپ کی آنتوں پہ مسئلہ ہو گیا یا گردوں کا مسئلہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو وہ مسائل جو آپ کو بن گئے ہیں وہ 1-2 دن میں تو ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جتنا جسم آپ کا متاثر ہوا ہے وہ اس کو صحیح ہونے میں
2 مہینے 3 4 6 8 10 مہینے تک آپ کو لگ سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو جسم صحیح ہونے میں ایک وقت لگتا ہے, اس لیے مشکل ہے. ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میعاد ختم ہو گئی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, اب علاج ناممکن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا جادوگر جادو کرتے وقت کسی کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے جو جادو کیا نا یہ 6 مہینے تک ہے؟ وہ آگے کسی کو وقت تو نہیں بتاتا. نہیں بالکل. کس کو پتہ چلتا ہے کس کا کتنا وقت ہے, کس نے کتنے وقت کے لیے جادو کیا؟ تو یہ ایسے ایک ناممکن سی بات اور فضول بات ہے کہ مطلب وقت کی وجہ سے کہنا کہ وقت گزر گیا آپ کا علاج نہیں ہوگا. مطلب کہ جادو جتنا بھی پرانا ہو اس کے علاج میں مسئلہ نہیں, اس کا علاج اللہ کے حکم سے ممکن ہے, اس میں ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اس کے جو اثرات ایک بندے کے جسم پہ یا ایک بندے کے کاروبار پہ, ایک بندے کے گھریلو حالات پہ جو اس کے اثرات ہوئے ہیں جادو کے, ان اثرات کے ختم ہونے میں ایک وقت لگتا ہے. ہاں, اور مشکل بھی یہی ہے. مطلب اب ایک بندہ اتنا بیمار ہو گیا, اب اس کو کہنا پڑھو یار یہ تمہارا علاج ہے, تو وہ اتنی بیماری میں پڑھے گا بھی کیسے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, پھر اس کو وقت لگے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے گا, پھر اپنی تعداد بڑھائے گا. تو وہ یہ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہیومن سائیکی ہے کہ اگر ایک بندہ کسی خاص حالت میں ایک زیادہ عرصہ گزارتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے میں نے تو ٹھیک ہی نہیں ہونا اگر بیماری میں زیادہ وقت گزرے. تو بہرحال ناممکن نہیں ہے, مشکل کہہ سکتے ہیں, ناممکن نہیں. جی بالکل. جی بالکل. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کا کوئی بھی ایسا حل نہیں ہے جو ممکن نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر بیماری سے شفا دینے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.